السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ نمبر 3۔ پوچھنے والی سائل ڈاکٹر تہمینہ صاحبہ ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ ایک خاتون نے رضاکارانہ طور پر اپنی بیٹی کے بچہ کی پرورش کے لیے اپنے رحم کی خدمت پیش کی، چونکہ اس کی بیٹی کے اندر نشو و نما قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، چنانچہ اسی کے بطن سے بچہ پیدا ہوا جس کا استقرار اس کے داماد کے اسپرم اور بیٹی کے بیضہ سے حاصل ہوا تھا۔ کیا اس طرح ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے تولید یعنی بچہ پیدا کرنا درست ہے؟ کیا کوئی عورت اس مقصد کے لیے اپنے رحم کو کرایہ پر دے سکتی ہے یا بلا عوض یہ خدمت فراہم کر سکتی ہے؟ اور اگر بیٹی کے بچہ کی پرورش ماں کے رحم میں ہو تو کیا اس سے رشتہ نکاح پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ سائل ڈاکٹر تہمینہ صاحبہ۔ جواب یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے تولید کی بچہ پیدا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ عورت کے رحم میں استقراء حمل کے ابتدائی مرحلے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن بچہ کے لیے مطلوب بیضہ کی پیدائش ہوتی ہے اور شوہر کے اسپرم میں تولیدی جراثیم موجود ہوں۔ اگر ایسی صورت میں شوہر کا اسپرم اور بیوی کا بیضہ لیا جائے اور کسی ٹیوب میں اسے بار آور کر کے اس عورت کے رحم میں ڈال دیا جائے تو پھر یہ صورت جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ یعنی اگر ایک شوہر کا اسپرم اور اس کی بیوی کا اسپرم کو کسی ٹیوب میں بار آور کر کے اسی کی بیوی کے رحم میں ڈالا جائے تو یہ صورت جائز ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر کے علاوہ کسی اور کا جرثومہ منی یعنی اسپرم حاصل کیا جائے یا بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کا بیضہ حاصل کیا جائے اور ٹیوب میں بار آور ہونے کے بعد اسے عورت کے رحم میں منتقل کیا جائے یعنی اپنی بیوی کے رحم میں منتقل کیا جائے تو یہ صورت ناجائز اور حرام ہوگی، کیونکہ نسب کا اختلاط ہے اور اختلاط نسب ہی کی وجہ سے زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جرثومہ منی یعنی اسپرم شوہر کا ہو، بیضہ بیوی کا ہو، لیکن اس کی پرورش کسی اور عورت کے رحم میں ہو، خواہ یہ پرورش معاوضہ دے کر ہو یا بلا معاوضہ ہو، یہ قطعاً جائز نہیں ہے جیسا کہ سوال کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام تولید نظام پیدائش کے بارے میں متعین فرما رہا ہے کہ ہر شخص کو اپنی ہی کھیتی یعنی اپنی بیوی سے استفادہ کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ،
دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی کھیتی سیراب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ کنایا ہے، یعنی جس عورت کو خدا نے ایک مرد کی اولاد کی کاشت کا ذریعہ بنا دیا ہے، دوسرے مرد کے لیے اس میں بیج ڈالنا، تخم ڈالنا جائز نہیں ہے، اور یہاں یہی صورت پائی جا رہی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اس صورت میں ماں کی نسبت مشتبہ ہو جاتی ہے کہ ماں وہ عورت ہے جس نے اپنے رحم میں بچے کی پرورش کی ہے، یا وہ عورت ہے جس کے بیضہ سے بچے کی تولید عمل میں آئی ہے، اور کوئی بھی ایسی صورت جس میں نسبت مشتبہ ہو جائے جائز نہیں ہے۔ چوتھا، اس وجہ سے کہ ماں کے رحم میں داماد کا جرثومہ منی یعنی اسپم اور بیٹی کے بیضہ کی پرورش حرام تو ہے ہی، ساتھ ساتھ بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ یہ گویا داماد کا خود اپنی خوش دامن یعنی ساس سے ہم آغوش ہونا ہے، ملنا ہے، اور اگر کسی عورت نے ایسا کیا تو اس حقیر کی رائے میں حرمت مصاہرت پیدا ہو جائے گی، یعنی اس کی بیٹی اس کے داماد پر حرام ہو جائے گی۔ حاصل اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذکورہ مسئلہ جو پوچھا گیا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت جائز ہے ٹیسٹ ٹیوب کی، اور وہ یہ ہے کہ شوہر کا اسپم ہو اور خود اس کی بیوی کا اسپم ہو، اور دونوں کو ٹیوب میں ملا برآور کر دیا جائے اور پھر اس کو اس کی بیوی کے رحم میں ڈالا جائے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو تو یہ جائز ہوگا، اور ایسا کرنا صحیح ہے، اس کی گنجائش ہے۔